مسجد حرام کے چاروں طرف کچھ دور تک زمین حرم کہلاتی ہے۔ اس کی حدود یہ نشانات لگے ہوئے ہیں۔ اس میں شکار کھیلنا، درخت ہری گھاس کاٹنا، گھاس میں جانور کو چرانا حرام ہے۔ ان جگہوں کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان جگہوں پر نشانات لگا دیے۔ پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان علامات کو اثرنو بنوایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ کہا جاتا ہے کہ حرم مکی کے حدود اربع اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، اور حرم کے چاروں طرف اس کی حدیں متعین کرانے والی علامت نصب ہے۔ قدیم زمانے سے نصب علامتوں کی تجدید مختلف اوقات میں ہوتی رہی۔ حرم مکہ کے حدود کی متعین کرنے والی علامتوں میں بعض نئی اور دیگر پرانی ہیں۔ پرانی علامتیں مخصوص پتھروں پر مشتمل ہیں۔ خیال رہے کہ مکہ کے اطراف میں واقع پہاڑوں پر 1104 علامتیں حرم مکی کی حدود بندی کے لیے نصب کی گئی ہے، اور ان حرم مکی کی علامتوں کی بار بار تجدید مختلف وقتوں میں ہوتی رہی ہے۔ حرم مکی کی علامتوں کی تجدید مختلف اوقات میں کی جاتی رہی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اصحاب تمیم بن اسد الخزاعی کے ذریعے فتح مکہ کے موقع پر یہ مہم انجام دی۔ پھر خلفائے راشدین، بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء اور مسلم سلاطین یہ کام وقتاً فوقتاً انجام دیتے رہے۔ عصر حاضر میں یہ کام سعودی ریاست نے انتہائی معتبر اور مضبوط شکل میں انجام دیا ہے۔ ڈاکٹر الدہاس کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کو ریاض کے مرکز میں واقع ہے۔ وادی ابراہیم مکہ کے شمال سے جنوب کی طرف چلی گئی ہے۔ یہ مکہ شہر کو دو حصوں میں منقسم کرتے ہیں۔ اس کے مشرق اور مغرب میں پہاڑ ہے، جبکہ مکہ شمال سے جنوب کی طرف بیضوی شکل کا ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر علامتیں، مکہ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر 1104 علامتیں حرم کی حد بندی کرتی ہے۔ الشرائع سے لے کر التنعیم تک مکہ کے شمالی پہاڑوں پر 650 ستون نصب ہیں۔ یہ کام سعودی ریاست میں انتہائی احتیاط کے ساتھ انجام دیا گیا ہے۔ حرم کی حد بندی کے لیے ایک کمیٹی 20 برس قبل تشکیل دی گئی تھی۔ اس میں شیخ سعود السبیتی بھی شامل تھے۔ پہاڑوں کی چوٹی پر حرم مکی کی حد متعین کرنے والا ستون نصب کرنا اپنے آپ میں ایک معجزاتی عمل ہے۔ ہر ستون حرم مکہ کی حد اجاگر کرنے والا نشان ہے۔ ایک ستون دوسرے ستون سے چند میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تمام ستون یکساں مسافت پر نصب نہیں کیے گئے۔ ہر ستون کے پوائنٹ کو تقسیم آب کا پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ تقسیم آب کیا ہے؟ آپ پہاڑ پر پانی ڈالیں گے تو وہ اس کے دائیں یا بائیں کسی ایک جہت میں بہنے لگے گا۔ اگر پانی علامت کے بائیں جانب بہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ حرم شریف میں شامل ہے، اور اگر دائیں جانب بہ رہا ہے وہ حصہ حل کا ہے، وہ حرم کا حصہ نہیں۔ حل ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو حرم اور میقات کے درمیان واقع ہے۔ یلملم روڈ کے جانب سے مکہ کے جنوب میں حد بندی کرنے والے 299 ستون نصب ہے۔ التنعیم سے الشمسی یعنی حدیبیہ تک مغربی جانب 38 اور شرائع کی جانب مشرق 117 ستون نصب ہے۔ قدیم جدہ روڈ پر نئے ستون بھی نصب کیے گئے ہیں۔ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے عہد میں قدیم جدہ روڈ پر 2 نئے ستون حرم مکی کی حد بندی کے طور پر نصب کیے گئے ہیں۔ پھر 1376 ہجری میں شاہ سعود کے زمانے میں الطائف السیل روڈ پر 2 نئے ستون کا اضافہ کیا گیا۔ شاہ خالد کے عہد میں 4 نئے ستون نصب کیے گئے۔ ان میں سے 2 عرف الخدا کی طرف سے طائف روڈ پر اور 2 قدیم جدہ روڈ پر لگائے گئے۔ 1404 ہجری کے دوران شاہ فہد کے عہد میں التنعیم روڈ پر 2 نئے ستون نصب کیے گئے۔ اسی طرح 1423 ہجری میں مکہ مکرمہ کے باہر شہر میں داخلہ گاہوں پر مزید 14 ستون نصب کیے گئے۔
ان میں سے 2 التنیم کی طرف مدینہ روڈ، 2 مکہ جدہ شہرہ، 2 علیس کی طرف مکہ میں داخلے کی جگہ پر، 2 قدیم یمن روڈ، 2 حسینیہ الغوالی روڈ، 2 طائف الخدا، جبکہ 2 طائف المکہ سیل شہرہ پر نصب کیے گئے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے کے بالمقابل واقع ہے۔ دوسری طرف جدہ شہرہ پر حرم مکی کے حدود متعین کرنے والے ستون دائرے کی شکل میں لگائے گئے ہیں۔ حرم کی حدود بندی کچھ اس طرح بنتی ہے کہ حد حرم مغرب کی طرف حدیبیہ 22 کلومیٹر، مشرق کی طرف وادی عرفہ 13 کلومیٹر، شمال مشرق کی طرف مسجد جرانہ 16 کلومیٹر، شمال کی طرف تنعیم یعنی مسجد عائشہ 7 کلومیٹر پر واقع ہے۔ ان حدود کی اندر کی زمین کو حرم کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں موجود شخص ان مقامات میں سے کسی مقام سے بھی عمرہ کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ حل زمین کسے کہتے ہیں؟ حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر کی زمین کو حل کہتے ہیں۔ اس میں وہ چیزیں حلال ہوتی ہے جو حرم میں حرام ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں پہ لوکل رہنے والے ہیں ان سے سوال پوچھا کہ یہ حدود حرم کیسے متعین ہوئی، تو ان کا جواب یہ تھا کہ جب اللہ پاک نے حجر اسود کو نازل کیا تو اس سے نور نکلا، اور یہ نور جہاں جہاں تک پھیلا وہاں تک اس علاقے کو حرم کا علاقہ کہلائے جانے لگا۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ جو اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کو پاک جگہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، ان کے دل کی تمام پریشانیاں دور ہو اور ان کے دل کی تمام جائز حاجتیں اللہ پوری فرمائے، آمین۔